تعریف تقوی کی ہے۔ یہ حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین سلطان الاولیاء شیخ القل سیدی و سندی و سید الاولیاء و سند العارفین ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کتاب غنیت الطالبین، اسی درس میں ساتھ شروع کر رہا ہوں، یہ میرے سامنے ہے، اور اس کا باب ہے مجلس فی قولہ تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب بھی آپ غنیت الطالبین جو مطبوعہ طبع بھی آپ کے پاس ہو کھولیں گے تو یہ باب نکالیں گے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں وہی شخص بزرگ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس قول الہی پر جو مجلس، یہ باب ہے اور تقوی کے موضوع پر ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے جو اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک من حیث امرک، جو عبارت میں نے پڑھ دی تھی کہ جہاں اللہ نے تجھے منع کیا ہے وہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے، اور جہاں موجود ہونے کا حکم دیا ہے وہاں اللہ تمہیں غیر حاضر نہ پائے۔ یہ تقوی کا ایک معنی ہے۔ اگر اس اصول کو ہم زندگی میں جگہ دے دیں، بلکہ زندگی کو اس کے اوپر استوار کر لیں، تو آپ دیکھیں ایک سبق پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک سبق، آپ بتائیے ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے، ایک ہی سبق پوری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پھر اس کا ایک معنی اور بھی ہے، یہ تقوی کا ایک معنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے معانی اور جتنے اقوال تقوی کی تعریف میں بیان کیے گئے ہیں تقوی کے لیے، یہ سب سے خوبصورت ترین معنی ہے، اور سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ذہن میں سمجھنے کے لیے بٹھانے کے لیے بڑا آسان ہے۔ بس اس پر محنت کریں اور جمائیں۔ ہر شخص یوں کہے کہ میں جہاں میرا اللہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا، میں وہاں اس کو نظر نہ آؤں، اللہ کو نظر نہ آؤں۔ میں آپ کے ماں باپ کی، کسی اور کی بات نہیں کر رہا کہ فلاں نہ دیکھے یا فلاں دیکھے، نہیں، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں پر اللہ نہیں چاہتا آپ کو دیکھنا، وہاں آپ اللہ کو نظر نہ آئیں، اور جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے غیر حاضر نہ ہوں، وہاں ہمیشہ حاضر رہیں۔ اب دوسرا معنی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی باب میں حضرت محمد بن خفیف کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ التقوی مجانبۃ کل شیء یبعدک عن اللہ تعالی۔ ہر وہ چیز، اب یہ تقوی کا دوسرا معنی، میں چند ایک معنی آج کے وقت میں جتنی وقت کے دامن میں گنجائش بھی بیان کروں گا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ ابتدائی گفتگو کر کے تو آج کا جو سبق ہے وہ ہے کہ تقوی کیا ہے، اس لیے کہ ذہن میں رکھ لیں تقوی والوں کو بڑا درجہ دیا۔ تقوی والوں کو اللہ نے فرمایا میرے ولی ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اس نے اہل تقوی کو اپنی ولایت دی ہے، اہل تقوی کو اپنی قربت دی ہے، اہل تقوی کو اپنی دوستی دی ہے، اہل تقوی کو اپنی جنت میں اپنی مجلس دی اللہ رب العزت نے۔ ہر کوئی جنت میں پہنچ کر اپنے اپنے درجات کے مطابق نعمتیں پائے گا، مگر جو اہل تقوی متقی ہیں کیا ہوں گے؟ قرآن مجید میں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ سبحان اللہ، فرمایا مگر جو متقین ہوں گے، جنہیں میں نے درجہ دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا میرے اولیاء وہ ہیں جن پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور یہ ہوں گے کون؟ جو ایمان میں کامل ہوں گے اور عمر بھر متقی رہیں گے۔ وکانوا یتقون، ہمیشہ تقوی کی زندگی گزارتے تھے۔
جن کا قدم تقوی کی منزل پہ کبھی ڈگمگایا نہیں ہوگا، جن کا تعلق ظاہر اور باطن کا اللہ کے ساتھ تقوی کی بنیاد پہ استوار ہوگا، یہ میرے لوگ ہوں گے دوست۔ اور کیوں اتنی اہمیت دی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے قریب بٹھانا ہے جنت میں۔ فرمایا کہ ان کو جنتیں بھی ملیں گی اور باغات بھی ہوں گے اور نہریں اور دریا بھی، چشمے بھی ہوں گے، سب کچھ یہ تو اور جنتیوں کو بھی ملیں گے۔ مگر متقین کو کیا ہوگا؟ فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کی بارگاہ میں خصوصی مجالس ہوں گی، نشستیں ہوں گی، مقعد صدق، سچائی کی مجالس ہوں گی اللہ کے حضور، عند ملیک مقتدر، اور وہ جو بادشاہ اقتدار کا مالک ہے اس رب کی بارگاہ میں خصوصی نشستیں لگائی گئی ہوں گی، اللہ کی مجلس میں خصوصی نشستیں لگائی گئی ہوں گی، خاص کرسیاں لگائی گئی ہوں گی، خاص جنتی صوفے لگائے گئے ہوں گے، خاص منزلیں اور سیج بچھائے گئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس مقعد صدق پر اس کے حضور مجلس میں متقی بیٹھے ہوں گے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ جب جن کو میں نے اپنے سامنے بٹھانا ہے اور ہمیشہ، اور پھر وہ زندگی ہے جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے، جہاں اپنی قربت میں بٹھانا ہے، تو وہ ایسے تو ہونا کہ وہ مجھے بھی اپنی زندگی میں اپنے سامنے دیکھتے تھے۔ تو فرمایا دوسرا قول یہ کہ ہر وہ چیز جو یبعدک عن اللہ، جو تجھے اللہ سے دور لے جائے، اس سے بچ جانے کا نام تقوی ہے۔ اب یہ دوسری تعریف کر رہا ہوں، ہر وہ چیز۔ اب کبھی تعریفات میں آتا ہے کہ دنیا پرستی سے، دنیا سے بچنا، شہوات سے بچنا،